خاموشی کی فضیلت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، اور جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے، اور جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہے کہ خیر کی بات کرے یا خاموش رہے۔ فائدہ: اس حدیث مبارکہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کا حکم دیا ہے۔ اول یہ کہ مہمان کا اکرام کیا جائے، دوم یہ کہ پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچایا جائے، سوم یہ کہ خیر کی بات کرے یا خاموش رہے۔ اس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عنوان اختیار فرمایا وہ مومنانہ زندگی کی طرف توجہ دلانے کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو یوں فرماتے کہ ایسے ایسے کام کرو، لیکن اس کو یوں فرمایا کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہے کہ ایسا ایسا کرے، یعنی یہ کام ایمان والوں کے کرنے کے ہیں، اور یہ ایک مومن کا خاص و صاف ہے جس کے دل میں ایمان و یقین کی دولت ہوگی، وہ مہمان کا اعزاز و اکرام کرے گا، بیوی کے حقوق کی ضرور نگہداشت کرے گا اور زبان کا بے جا استعمال نہ کرے گا، یعنی یہ تو خیر کی کلمات کہے گا یا خاموشی اختیار کرے گا۔ خیر کا الفاظ میں اللہ تعالیٰ ذکر، تلاوت، استغفار، درود شریف، امر بالمعروف و نہی عن المنکر اور دینی تعلیم و تدریس سب کچھ شامل ہے۔ اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ زبان خیر کی کلمات میں استعمال ہوتی رہے، لیکن اگر کوئی شخص اتنی ہمت نہیں رکھتا کہ اپنی زبان کو خیر کی کلمات میں ہی لگائے رکھے تو پھر اس پر لازم ہے کہ خاموشی اختیار کرے۔ بولنے میں بہت خطرات ہے اور خاموشی ہے خطر چیز ہے۔ ایک دوسرے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے خاموشی اختیار کی اس نے بہت سی آفات و ہلاکت میں ڈالنے والے چیزوں سے نجات پائی۔ اس حدیث پاک سے خاموشی اختیار کرنے کا خاص فضیلت معلوم ہوتی ہے، اور حقیقت یہ بہت بڑا عمل ہے۔ بولنے کی عادت نہیں ہوگی تو ہر طرح کی بد کلامی سے، غیبت اور تہمت سے، لایعنی باتوں سے، فضول کلام سے محفوظ رہے گا۔ اگر زبان کو نیک کاموں میں استعمال نہ کر سکتا ہو تو پھر خاموشی ہی کو مضبوطی سے پکڑے رہنا چاہیے، کیونکہ شیطان زبان ہی کے ذریعے انسان پر زیادہ قابو پاتا ہے۔ اگر کسی نے زبان بند رکھی تو شیطان کی خرابی اور پہلے سے بہت زیادہ محفوظ رہے گا، اور دینی امور انجام دینے میں اس کو اللہ کی طرف سے مدد ہوتی رہے گی۔ جو کچھ بھی بولا جاتا ہے اس کا حساب کتاب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے نگران مقرر کیے ہوئے ہیں۔ اس بولنے کا نفع نقصان ہے، دنیا اور آخرت میں جزا یا سزا ہے، لہذا آپ دیکھ بھال کر بقدر ضرورت بات کی جائے، ورنہ خاموشی اختیار کیا جائے، اور جو بات بھی کرے وہ جائز ہو، اور اگر زبان کے خیر میں لگائے تو اس کا کیا ہے، چپ رہا کر اور زبان کی برائی بات سے محفوظ رہ کر بہت سی آفاتوں سے نجات مل جاتی ہے، اور دنیا اور آخرت طور پر بھی بہت بلائیوں اور نقصان و حسر ان سے نجات حاصل ہو جاتی ہے، کیونکہ انسان عام طور پر جن بلائیوں اور آفاتوں میں مبتلا ہوتا ہے ان میں سے اکثر زبان ہی کے ذریعے سے پہنچتی ہے۔ حاصل یہ ہے کہ ہر حالت اور ہر صورت خاموشی اختیار کرنا بہتر اور نجات کا ذریعہ ہے، کیونکہ زبان کے آفات ان گند ہیں اور ان سے بچنا سخت مشکل۔ عالیہ کہ زبان کو بند ہی رکھا جائے۔ کس نے کیا خوب کہا، زبان کی جماعت تو بہت چھوٹی ہے مگر اس کے گناہ بڑے اور بہت ہیں۔